مطلب کیا ویٹ کریں؟ یہ آپ کا انداز کیسا ہے؟ آپ ویٹ کریں، میں کہہ رہا ہوں 5 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، کوئی رابطہ کچھ نہیں ہوا۔ ابھی میں نے رابطہ کیا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بلاک ہو گیا۔ مجھے کیا لینا دینا اس سے کہ بلاک کیا آپ نے نہیں کیا؟ آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن میرا پارسل کہاں گیا؟ بس یہی جواب ہے آپ کا؟ جی سر، پہلے آپ ویٹ کریں، آپ سے کانٹیکٹ کر لی جائے گا، کتنا جو کمپلین ہے ہائی لائٹ کر کے اگین فارورڈ کر دیے۔ کتنا ویٹ کریں؟ کتنا ویٹ کریں؟ یہ تو بہت جگہوں پر ہم اس طرح کے لارے لپے سن چکے ہیں کہ آپ ویٹ کریں، اور ہم نے ڈبل ہائی لائٹ کر کے کمپلین آگے بھیج دی ہے۔ آپ لوگوں کو تو فکر ہونی نہیں ہے، فکر ہوتی انتظامیہ کو، بائیکیا کو، ادارے کو، کمپنی کو، تو وہ کال بیک کرتے، متعلقین متاثرین سے رابطہ کرتے کہ بھئی آپ کا پارسل ہے، کیا تھا اس میں، کتنی مالیت کا تھا، آپ کو ریکور نہیں ہوا، اب ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کوشش کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں آپ کی طرف سے۔ اتنا مطلب اندھا دھند کھاتا ہے۔ ہیلو، سر پارسل کو کور اپ کرنے کی آپ کوشش نہیں، آپ میری کسی ذمہ دار، کسی مینیجر سے بات کروائیں یا مجھے نمبر دیں فوری طور پر، وگرنہ ہم ظاہر ہے اس کے خلاف بائیکاٹ مہم چلائیں گے سوشل میڈیا پر، اور اس کو ٹھیک ٹھاک پھر ہم اس کیمپین کریں گے کہ اس کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں۔ اور یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ کے ساتھ جتنی میری گفتگو ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ پوری ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اب آپ ایک کام کریں، کسی ذمہ دار کا نمبر دیں، ہم ان سے رابطہ کریں یا میری فوری ابھی بات کروائیں، کچھ بھی کریں تاکہ ہم اس معاملے سے نکل سکیں۔ مخصوص راستے پہ جاتے وقت لوکیشن سے تھوڑا سا پہلے جو ہے اس کی موبائل بند ہو گیا۔ اس کے 2 نمبرز تھے ہمارے پاس۔ رائڈ ہم نے بک کی اورنگی ٹاؤن سے ابوالحسن اصفہانی روڈ کے لیے۔ جب یہ رائڈر ہمارے پاس وہاں پر پہنچا تو ہم نے اس کی ریٹنگ بھی چیک کی، ساری چیزیں کی، اور ہمیں تھوڑا سا مشکوک سا کچھ لگا تو ہم نے احتیاطاً اس کی تصویر لے لی بائک، جس کی مالیت تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 1,30,000 سے 1,50,000 کے درمیان میں رفلی ایسٹیمیٹ ہم لگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک فراڈ کے بارے میں بات کرنی ہے، اور یہ فراڈ بائیکیا نامی اپلیکیشن کے ذریعے ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا ہے۔ فراڈ کیا ہے اس کی آگے تفصیل، کہانی ساری سامنے آئے گی، مگر میں نے شروع میں فراڈ اور اس دھوکے کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ میں ان لوگوں کو متوجہ کروں جو ان اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو آپ کے لیے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ آن لائن اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا کریم، اوبر اور دیگر بہت ساری اپلیکیشنز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے فراڈ اور اس طرح کے اسکیم سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اور جب اس دھوکے اور اس فراڈ اور اس اسکیم کی پوری کہانی میرے سامنے آئی تو میں بلا مبالغہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں کمپنی اور یہ جو ادارہ ہے بائیکیا نامی، یہ اس میں برابر کا شریک ہے، بلکہ برابر سے بھی اگر آگے کا میں کوئی لفظ استعمال کروں تو وہ بھی شاید مناسب ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، حفیظ الدین صاحب۔ سر بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا واقعہ کیا تھا، کس طرح آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہوا، کیا فراڈ ہوا، کتنے کی مالیت کا سامان تھا، اور کب ہوا یہ سب؟ بہت شکریہ۔ یہ واقعہ ہے 20 فروری کا۔ اصل میں ہم اس شہر میں رہتے ہیں تو ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہے، وہ اپنے آپ کو آسانی میں رکھنا چاہتا ہے اور مختلف قسم کی سہولتیں لینا چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں تھا کہ بائیکیا پارسل بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، تو ہم نے اس سروس کو لیا اور ایک رائڈ ہم نے بک کی اورنگی ٹاؤن سے ابوالحسن اصفہانی روڈ کے لیے۔ جب یہ رائڈر ہمارے پاس وہاں پر پہنچا تو ہم نے اس کی ریٹنگ بھی چیک کی، ساری چیزیں کی، اور ہمیں تھوڑا سا مشکوک سا کچھ لگا تو ہم نے احتیاطاً اس کی تصویر لے لی، بائک کی تصویر لے لی، تاکہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے۔ یہ رائڈر یہاں سے گیا ہے اور اپنے مخصوص راستے پہ جاتے وقت لوکیشن سے تھوڑا سا پہلے جو ہے اس کی موبائل بند ہو گیا۔ اس کے 2 نمبرز تھے ہمارے پاس۔ اس سے ہم نے مستقل رابطہ کیا، ساری چیزیں کی، لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ نمبرز بند تھے؟ نمبرز دونوں بند تھے۔ تو ہمیں تشویش ہوئی، اور ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ بائیکیا کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اگر کوئی چیز وہاں سے پک اپ ہوتی ہے تو ان کو یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے۔
اور ڈراپ ہوتی ہے تو پھر بھی ان کو معلوم پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹریکنگ پہ ساری چیز ہوتی ہے. وہاں پر ڈراپ, میں آپ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کروں گا, آپ لگا دیجیے گا کہ ڈراپ آف کی لوکیشن پہ ریڈ آ رہا ہے اور یہ ڈراپ نہیں ہوا. تو پھر یقیناً ہمارے لیے ایک مشکل کا وہ بنا, کیونکہ جہاں ہم نے اس سامان کو بھیجنا تھا وہاں پر گھر میں شادی کا ایک سلسلہ تھا, تو کافی سارے لیڈیز کے سوٹس تھے اور دیگر اشیاء تھیں, جس کی مالیت تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 1,30,000 سے 1,50,000 کے درمیان میں رفلی اسٹیمیٹ ہم لگا سکتے ہیں. جی, تو ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر ہمیں اس کی انشورنس کروانی چاہیے تھی, نہیں کروانی چاہیے تھی, یا کمپنی نے ہم سے پارسل کی مالیت بھی نہیں پوچھی. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر ہم سے یہ چیز کوتاہی. ایک چھوٹا سا سوال ہے, بائکیا میں جب آپ کوئی پارسل بھیجتے ہیں وہاں تو یہ بات پوچھی نہیں جاتی کہ اس کی مالیت کیا ہے, آپ اس کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں نہیں کروانا چاہتے؟ وہاں پر تو اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی, لیکن جب چلیں نہیں بھی آئی, ٹھیک ہے آپ آگے چلیں, اس کہانی کو ہم پھر آگے. جی, یہ چیز سامنے نہیں آئی اور جس کی وجہ سے شاید یہ ساری چیزیں ہوئی. اگر ہمیں کسی نے بتایا ہوتا اور یہ آپشن اویلیبل ہوتا تو ہم اس کے لیے سوچتے بھی. لیکن اس صورت میں بھی یہ ہو تو سکتا ہے نا, یقیناً. یہ اگر بالفرض آپ نے انشورنس نہیں کروائی, آپ نے پارسل کی مالیت نہیں لکھی, لیکن جو ایک بندہ سفر کر رہا ہے بائکیا پر, اس کی جان تو میرا خیال ہے لاکھوں سے زیادہ قیمتی ہے, کروڑوں کی ہے, تو وہ اس کو کہیں بھی لے جائے, کوئی ٹریکنگ کچھ بھی نہ ہو. ایسی بالکل, یہ کمپنی کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, فالٹ ہے. ہم ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں جس کی آبادی کم و بیش 3 کروڑ کی ہے, اور بائکیا رائڈرز پتہ نہیں کتنی ہوں گے. یہ ان کی پراپر ویریفیکیشنز رائڈرز کی ہوتی ہے نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایسا بھی ہے کہ ان کو تو جیسی رائڈ بک ہوئی, ڈراپ آف پہ ان کا کمیشن چلا گیا, ساری چیزیں وہ ہوئی, اور شاید بہت سارے لوگ اس کو رپورٹ بھی نہ کرتے ہوں, چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہوں. ہم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی, اور میرے خیال سے اہمیت دینے کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا. آپ نے بائکیا کو کال کی, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جب یہ پورا واقعہ ہو گیا؟ بائکیا پہ میرے ایک کزن ہے, وہ گئے تھے. جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم 1-2 دن میں آپ کو بتا دیں گے, ساری چیزیں کر لیں گے. لیکن میں پھر دوبارہ اسی چیز کی طرف آؤں گا کہ اگر آپ کا پارسل ڈراپ نہیں ہوا اور وہاں پر ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی بھی انٹیمیشن یا کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں گئی, تو یہ بائکیا کمپنی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس نے رائڈ بک کی اور جہاں پہ رائڈ ڈراپ ہونی تھی اس کے بارے میں بھی کچھ کریں. میرا ایک اور ایکسپیرینس آپ سے میں شیئر کروں. ایک دفعہ ہم کہیں اور کے لیے, بہت پہلے ہم نے کوئی رائڈ بک کی تھی, وہ غالباً ان ڈرائیو سے تھی. تو جیسے ہی وہ ڈرائیور ہمارے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں اس رائڈ کو کینسل کر کے آپ کو ویسے ہی لے جاتا ہوں. تو ہم نے کہا کیوں؟ بولا مجھے ویسے ہی جو ہے نا ان کو اپنا کمیشن دینا پڑے گا اس کو بچانے کی خاطر. تو یہ بھی ایک چل رہا ہے, یہ رائڈرز کی طرف سے. ابھی اس کے اندر میں مثال کے طور پہ میں ایک مرد ہوں, میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ, ان کو کینسل نہیں کروانی چاہیے, نہیں کروانی چاہیے. میں اپنے آپ کو کسی جگہ سیکیور کر سکتا ہوں. فرض کہ میں اپنی فیملی کو بھیجتا ہوں, اور مجھے یہی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ ٹریکنگ ہو رہی ہے, میں کسی بھی جگہ ان کو ٹریک کر سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی بندہ ان کو ٹریک ہی نہ کر سکے, وہ رائڈ کو کینسل کر دے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا. تو اس کے بعد آپ کا یہ تو واقعہ پیش آ گیا. آپ نے کہا کہ بائکیا کی طرف جب آپ گئے یا آپ کے کزن گئے تو انہوں نے کہا 2 دن میں جواب دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی طرف سے جواب اور رسپانس کا معاملہ کیسا رہا؟ کچھ بھی نہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا. 2 دن کال آئی, کوئی ریٹرن ان کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ کچھ بھی نہیں. 20, 21, 22 کی شام تک تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا. مارے پھرتے رہے کہ ہم پولیس اسٹیشن جائیں, ہم جو ہے وہ کون سے پولیس اسٹیشن میں جائے. تو اس کے بعد یہ ریکور کیسے ہوا آپ کا سامان؟ اس کے لیے کیا اسٹوری ہے؟ سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں بھی نظر آئی تھی اس حوالے سے, جس پر ہم نے آپ سے رابطہ کیا. پھر وہ جو رائڈر کی تصویر اور پھر ہم نے جو ٹریکنگ تھی ساری چیزیں ہم نے کی, کچھ ڈیٹا نکلوا کے ساری چیزیں کی. تو وہ فیس بک پہ ہم نے ایک تحریر پوری بنا کر اور ایک فراڈ الرٹ کے نام سے ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین کی, جس کے اندر ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں, انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا.
اور اس کو مزید شیئر کرتے رہے. تو یہ بات مجھ سے بہت سارے لوگوں نے میرے ان باکس میں رابطہ کیا اور انہوں نے ہیلپ آفر کرنے کی ساری چیزیں کی, اور کچھ افراد تو اس لوکیشن تک پہنچ گئے, وہاں کی تصویریں, بائک کی تصویریں, ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جہاں ان کا ایک آبائی گاؤں ہے دادو, وہاں تک ہمارے ایک ساتھی نے رابطہ کیا, ایک سے, پھر اس کے بعد دوسرے سے, پھر تیسرے سے. تو جمعے کے دن رات میں غالباً 8 بجے کے قریب یہ پتہ چلا, یہ سٹوری سامنے آئی کہ وہ جو ماجد علی جو رائڈر تھا وہ ان کی لوکیشن کے آس پاس کسی جگہ ان سے سنیچنگ ہو گئی اور ان کا موبائل چلا گیا, اور جس کی وجہ سے وہ نہ تو وہاں پہ رابطہ کر سکے نہ کچھ کر سکے. تو میری جب ماجد سے پھر ان سے رابطہ ہوتا رہا, پھر ایک جگہ ڈیسائیڈ ہوئی جس میں میں ان سے ملا, میں نے ان کی ویڈیو بھی بنائی. تو میرے 2-3 ان سے سوالات تھے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہم کسی گاؤں گوٹ میں تو تھے نہیں, اگر آپ کی موبائل سے سمیں چلی گئی تھیں تو آپ آدھے گھنٹے کے اندر وہ دونوں سمیں واپس لے سکتے تھے اور اپنے موبائل پہ لگا سکتے تھے, ہم ان سے رابطہ کرتے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس پک اپ لوکیشن موجود تھی, وہ وہاں پر آ جاتے. تیسرا یہ ہے کہ وہ کسی قریب تھانے میں جاتے اور وہاں پر سے ساری چیزیں کرتے, وہ باقی کمپنی کو رابطہ کرتے, وہ ہم سے رابطہ کرتے, لیکن اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. جب یہ پوسٹ وائرل ہوئی, وہاں تک پہنچی ان لوگوں تک, تو وہ سارے لوگ بہت پریشان ہوئے سارے, کیونکہ لازمی بات ہے گھر والے پریشان ہوئے, اور پھر ان کا نام آیا. ان کے والد بھی بہت قابل احترام آدمی ہیں, انہوں نے, جبکہ وہ رپورٹ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پارسل بھی سنیچرز نے چھین لیا تھا, جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی, پارسل ان کے پاس موجود تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر سچل تھانے کے اندر ایک جمع کرائی کہ مجھ سے موبائل گم ہو گیا اور پارسل بھی گم ہو گیا. جبکہ یہ جب چیز اتنی وائرل ہوئی تو میری ان کے والد سے ذاتی طور پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سامان محفوظ ہے. تو یہاں پہ بھی مجھے تھوڑا سا لوپ ہول کہیں نظر آیا کہ اگر سامان موجود تھا تو انہوں نے اس رپورٹ کے اندر اس چیز کو کیوں مینشن کیا. اپنے ساتھیوں کی مدد سے جب پوسٹ وائرل ہوئی تو ان کو اب یہ لگا کہ اگر یہ سامان مالک تک نہیں پہنچا تو جی کہیں سے کہیں بات پہنچ سکتی ہے, تو یقیناً اس کی وجہ سے یہ پھر ممکن ہو پایا اور یہ مجھے ملا. چلیں انہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی درجے میں احساس ہوا, اور انسان ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, لالچ آ گئی تھی یا کچھ بھی ہو گیا تھا یا سنیچنگ ہو گئی تھی, تمام صورتیں ممکن ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کی وہ تصویر اس ویڈیو میں بلر کر کے لگا دیں گے تاکہ دوبارہ سے وہ وائرل نہ ہو, چونکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, ندامت ہو گئی, اور وہ انہوں نے سامان سارا ریکور کر دیا. ناظرین, اس کہانی کا ایک دوسرا کردار بھی ہے. ظاہر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کہانی وائرل ہوئی اور پھر ان لوگوں تک رسائی بھی ہوئی. میرے ساتھ مفتی طیب صاحب موجود ہیں جن کی پوسٹ میرے سامنے آئی تھی سوشل میڈیا پر, اور اس کے بعد ان حضرات سے رابطہ ہوا اور آج ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ ساری کہانی آپ کے سامنے آ رہی ہے. طیب بھائی بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح یہ خبر آئی اور پھر آپ نے کیسے سوشل میڈیا پر اس کو ڈالا, اور پھر ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کی پوسٹ وائرل ہوئی, آپ سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا, نہیں کیا, کیا اسٹوری ہے آپ کے سامنے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفیظ بھائی ہمارے بہت اچھے کلیگ اور ہمارے جامعہ بنوریہ کے بڑی معزز شخصیت ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو 2 دن تو یہ اپنے طور پر جو بھاگ دوڑ کر سکتے تھے وہ کی, انہوں نے بائک والوں سے رابطہ اور اپنے طور پر کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ وہ تحریر ایک بنوائی اور اس کا پورا جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا وہ تحریر انہوں نے لکھوائی, اور اس کے بعد انہوں نے پرسنل رابطہ کر کے بھی مجھے بتایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اگر آپ حضرات اس سلسلے میں تعاون کریں یا جو بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سوشل میڈیا استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کے استعمال سے کچھ نہ کچھ واقف بھی ہیں, تو اس تحریر پر تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے پھر میں نے بھی وہ تحریر چلائی, اور جو ہمارے ایکٹیو قسم کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, ان کو میں نے پرسنل میں بھی اس تحریر کا لنک بھیجا, اور آپ جیسے بہت سارے جو ہمارے محبین ہیں انہوں نے ہم سے پوسٹ دیکھ کر بھی رابطہ کیا, اور الحمدللہ اس سے یہ ہوا کہ ایک بہت زیادہ کمپین میں ایک مؤثر کردار جو آواز تھی وہ پیدا ہوئی, اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے پرسنل میں بھی رابطہ کیا کہ ہمیں بتائیں ہم آپ کا اس سلسلے میں کیا تعاون کر سکتے ہیں. ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں,
اور ان سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے شیئر کیا. ظاہر سی بات ہے ایک بندہ شیئر کرتا ہے تو جو اس کے فرینڈز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, پھر اس میں سے کوئی اور شیئر کر لیتا ہے. تو ہمیں کرنا چاہیے, یعنی ہمیں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا چاہیے. اس طرح کے حادثات, بالخصوص ایسا کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کو اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ آپ سوشل میڈیا پہ اس کو ڈال دیں, بالکل, تاکہ وہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کی اس حوالے سے کوئی بھی مدد ہو سکے. بہت شکریہ ناظرین. یہ بھی اس کہانی کا ایک پہلو ہے, ایک رخ ہے, اور سوشل میڈیا کا انہوں نے بر وقت استعمال کیا اور وہ خبر لوگوں تک پہنچائی. ظاہر ہے اسی کے ذریعے پھر ریکور ہوا. اگر آپ اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ یہ ادارے کام کریں گے, یہ جو انتظامیہ ہے یہ کام کرے گی, تو پھر کبھی بھی یہ کام نہیں ہوں گے. بلکہ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی بھی اسکیم ہوتا ہے, کوئی فراڈ ہوتا ہے, کسی بھی طرح کا انسان ہو جاتا ہے, اس کو آپ اٹھا کر سوشل میڈیا پر ڈالیں. وہاں پر اگر برے لوگ ہیں تو اچھے بھی ہیں جو آپ کی مدد کریں گے, جو آپ کی آواز آگے پہنچائیں گے. لیکن ناظرین, اس ویڈیو کے توسط سے میں بائیکیا کی انتظامیہ سے ضرور سوال کروں گا, کیونکہ یہاں جتنی بات ہوئی ہے اس سے اب آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں ذمہ دار بائیکیا ہے, کہ انہیں فوری طور پر ان لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے جو متاثرین ہیں, اور انہیں کم از کم تسلی دیں, اطلاع دیں کہ ہم آپ کی ٹریکنگ میں لگے ہوئے ہیں, آپ بے فکر رہیں, اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کا سامان متعلقہ جگہ تک نہیں پہنچا. وہ 2 روپے کا سامان تھا یا 2 لاکھ کا تھا. کسی کے لیے ہو سکتا ہے 2 روپے کا سامان بھی 2 لاکھ کا ہو, اور کسی کے لیے نہ ہو. یہ تو فرد ٹو فرد ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ چیزیں. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت عجیب و غریب ہے, اور اگر بائیکیا کی انتظامیہ اس پر سیریس نوٹس نہیں لیتی اور ان لوگوں سے رابطہ کر کے معذرت نہیں کرتی, تو پھر ظاہر ہے اگلی صورت یہی ہوگی کہ بائیکیا کی بائیکاٹ کی کیمپین سوشل میڈیا پر لانچ کی جائے گی, اور اس بارے میں بات کی جائے گی کہ اس ایپلیکیشن کا کلی طور پر بائیکاٹ کریں. تو یہ والا سلسلہ بھی انہیں ختم کرنا چاہیے, سنجیدہ قسم کے رائڈرز کو رکھنا چاہیے, تاکہ لوگوں کا لاکھوں کا سامان اور بہت ساری قیمتی ایسی امانتیں جو وہ گھر بیٹھ کر کسی ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے, وہ ضائع نہ ہوں اور یہ امانتیں متعلقہ جگہ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ حفیظ صاحب تشریف آوری کے لیے, اور آپ نے اپنی یہ ساری کہانی بتائی. تو ناظرین, آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. ملاقات ہوتی ہے اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ کی امان.